تو بندہ اس کام کے سے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا میرا جو موضوع ہے وہ پیداوار کے اوپر جو عشر آتا ہے اس عشر کی تفصیل اور اس کا حکم اور اس کا طریقہ کار اور اس کے مصارف انشاءاللہ العزیز مختصر سے وقت میں اسی کا بیان ہوگا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں اس گاؤں میں اکثر و بیشتر زمیندار حضرات ہیں جن کو عشر کے ان تمام مسائل کا پتہ ہونا ضروری ہے اور سمجھنا لازم ہے۔ تو اس لیے جو احباب باہر سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں تاکہ جو ہے آج کے جو عنوان ہے شرعی اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی تفصیل بیان کی جا سکے اور اس کو سن کر اللہ کے فریضے کو ہم صحیح معنوں میں ادا کر سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ ایمان والو تم خرچ کرو جن چیزوں کو تم حاصل کرتے ہو، پاکیزہ چیزیں میرے راستے میں خرچ کرو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پیداوار، جو فوائد، جو نباتات، جو غلہ جات تم زمین سے حاصل کرتے ہو اس میں بھی اللہ کا حق ادا کرو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن تم فصل کی کٹائی کرو تو اس دن اللہ رب ذوالجلال کا حکم ادا کرو۔ اور یہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے دونوں آیات کریمہ کے اندر، اس سے مراد عشر ہے۔ عشر کا لفظی معنی کیا ہے، اصطلاح شرع کے اندر کیا ہے، اور اسی طرح عشر کی مقدار کیا ہے اور عشر کے احکام کیا ہیں، یہ مختصراً ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں، عشر عربی زبان میں یہ عشرہ سے ہے اور عشرہ 10 کو کہتے ہیں۔ عربی گنتی کے لحاظ سے عشرہ کا جو لفظ ہے وہ 10 پر دلالت کرتا ہے، اور اسی لفظ سے یہ عشر لیا گیا کہ اپنی پیداوار میں سے 10واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ کے راستے میں دے۔ اب جو پیداوار انسان کو جو حاصل ہوتی ہے وہ 2 طرح کی پیداوار ہوتی ہے۔ پیداوار تو ایک طرح کی ہوتی ہے لیکن اس پر محنت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو محنت مشقت ہوتی ہے، مثلا اپنی کھیتیوں کو آپ پانی مہیا کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹیوب ویل کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے پانی کا استعمال ہوتا ہے، محنت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ یا اسی طرح کنویں میں سے پانی نکال کر کھیتیوں کو لگایا جاتا ہے مشقت کر کے، یا اجرت پر پانی لگوایا جاتا ہے مشقت کر کے۔ تو اس کے متعلق شریعت کی اصطلاح میں حکم ہے کہ اپنی پیداوار کا 20واں حصہ جو ہے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرنا۔ اگر زمینیں ایسی ہیں جو بارانی زمینیں ہیں، نہری زمینیں ہیں، جن کو نہر کا پانی وافر مقدار میں لگتا ہے، محنت مشقت نہیں ہے، اور اسی طرح بارانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیداوار پھلتی ہے، پھولتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایسی زمین پر اللہ کے راستے میں 10واں حصہ نکالنا وہ فرض ہے، ضروری ہے۔ آسان مثال سے یوں سمجھ لیجئے، یہ ابھی گندم کی پیداوار ہے، تیار ہونے کو ہے، اللہ کریم اس میں برکتیں ڈالے، اور اللہ کریم جن کاشتکار بھائیوں نے، جن کسانوں نے، جن زمیندار حضرات نے یہ محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کا ان کو بھرپور پھل عطا فرمائے۔ تو گندم کی کٹائی بالکل قریب ہے، تو اب ہمارے ہاں جو ہے اس علاقے کے اندر جو پیداوار، جو زمین کے اندر محنت مشقت کی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے اس زمین کی پیداوار پر 20واں حصہ وہ لازم ہے۔
یعنی اگر 100 من گندم اگر کسی کی پیداوار ہوئی تو جس طرح یہ علاقہ ہے محنت مشقت کرنے والے، پانی محنت سے ڈالنے والے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کتنے توڑے 20 میں سے 5 توڑے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے گا، اس کے اوپر یہ لازم ہے، فرض ہے۔ اور اگر بارانی علاقے ہیں، جس طرح وہ سرحد کے بعض علاقے ہیں، سندھ کے بھی کچھ علاقے ہیں، اس طرح بعض علاقے ہیں جہاں پر، سندھ کے تو نہیں، بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں کہ وہاں پر بارانی بارش سے وہ کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں اور پھر ان کو کاٹا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے 10 یعنی 100 من میں سے 10 من اللہ کے راستے میں دینا وہ ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ باقی ساری چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف کی ہے۔ مثلا انسان محنت کرتا ہے، گھر بناتا ہے، کہتا ہے گھر میرا ہے، یہ ساری چیزیں میری ہیں، لیکن زمین سے نکلنے والی پیداوار کے متعلق کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا پتا میں نے بنایا ہے، اس میں ذائقہ میں نے بھرا ہے، اس میں رنگ میں نے ڈالا ہے، اس کا سائز جو ہے میں نے بنایا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ اللہ پاک بھی خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے میرے راستے کے اندر خرچ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے، پورا کریں گے، عشر ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اپنے مالوں کی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مالوں میں اور ہمارے پیداوار میں اور ہمارے نباتات جو ہم چیزیں حاصل کر رہے ہیں، محنت مشقت کر رہے ہیں، اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ ہم بڑی بڑی آزمائشیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے۔ اگر سیلاب آ جائے، فصل ساری تباہ و برباد ہو جائے، ہم برداشت کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اگر کریں بھی، چیخیں چلائیں بھی، تو کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے اللہ کی ذات کا۔ کئی علاقوں میں آگ لگ جاتی ہے، تیار فصل پکی ہوئی بالکل کٹ جاتی ہے۔ وہ گزشتہ دنوں میں سورہ قلم کے تفسیر کے اندر میں نے وہ واقعہ ذکر کیا تھا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ بنی اسرائیل کے اس شخص کا ذکر ہے سورہ قلم کے اندر، اس کی پوری تفصیل ہے۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے میں نے درس کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جب اس کی کھیتی بالکل تیار ہو جاتی تھی، پھل پک جاتے تھے، لوگوں میں اعلان کرتا تھا کہ آؤ اپنا حصہ لے کے چلے جاؤ۔ لوگ آتے تھے اور حصہ لے کے چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیداوار میں بڑی برکت ڈالی ہوئی تھی، ہر سال کے سال اس میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، ان کے سامنے وصیت کی کہ بیٹو، میں اپنی پوری زندگی میں اللہ کا حق جو ہے وہ دیا کرتا تھا اور لوگوں میں اعلان کیا کرتا تھا، اور لوگ آ کر اپنا اپنا حق وصول کر لیا کرتے تھے، تو اب میرا آخری وقت ہے، میرے بعد تم نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، روایت کے اندر آتا ہے۔ تو تینوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جان کا انتقال ہوا۔ ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، ہمارے ابا تو ویسے ہی پاگل تھے، اتنے زیادہ جو ہے پیداوار لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، اگر اس کو ہم جمع کر کے بیچ دیں زیادہ پیسہ آئے گا۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ درمیانے بھائی نے ان کو منع کیا، وہ کہا کہ بھئی والد صاحب کا حکم تھا اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اس کو پورا کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، جب 2 بھائی اکٹھے ہو جائیں تو پھر تیسری کی کہاں سنی جاتی ہے۔ تو خیر وہ منع کرتا رہا، یہ باز نہیں آئے۔ اب صبح کے وقت یہ نکلے، صبح کے وقت، تاکہ ہم فصل پکی ہوئی ہے جا کر کاٹیں گے اور چھپ کر کے لے آئیں گے اور اس کو بیچیں گے اور زیادہ پیسے ہمیں حاصل ہوں گے، تو لہٰذا صبح کے وقت نکلنا چاہیے تاکہ لوگ ہمیں نہ دیکھیں۔ چنانچہ یہ صبح کے وقت چلے گئے، اور جب یہ گئے تو اپنے باغ کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا وہاں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ پریشان کہ ہم راستہ بھول گئے، انا لضالون، کہ ہم تو بھٹک گئے ہیں، ہم تو راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر جب انہوں نے غور و فکر کیا تو پھر کہنے لگے نہیں بھٹکے نہیں ہیں، جگہ وہی ہے، بل نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے ہیں، اور بے شک ہم ظالم ہیں، ہم نے بہت برا کیا۔ قال اوسطهم، وہ درمیانے بھائی نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ تم نے میری بات نہیں مانی، لالچ میں آئے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ وہ کہنے لگے ہاں غلطی ہم سے ہو گئی ہے۔
تو غلطی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو مال دولت سے پھر نواز دیا۔ تو جب اللہ کا حق انہوں نے روکنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لے لیا۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، عروج بخشنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، رازق اور رزاق ذات اللہ ہے، رزق کو کشادہ کرنے والا، روکنے والا، کسی کو فراوانی میں دینے والا، کسی کو تھوڑا دینے والا، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا حکم بھی تو بجا لانا ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انفقوا، خرچ کرو، مما اخرجنا لکم من الارض، جو کچھ تم زمین سے نکالتے ہو۔ اب بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو پورے سال کے اندر 3-4 فصلیں جو ہیں نا وہ لگاتے ہیں، تو کیا سب میں عشر دیں؟ جی ہاں، سب میں عشر دینا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک سال میں اتنی پیداوار دے رہا ہے، مختلف انواع کی، مختلف اقسام کی، جب اللہ پاک اتنا کچھ دے رہا ہے تو اللہ کے راستے میں دینا تو مشکل نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے، شیطان کہتا ہے کہ بھائی 100 میں سے 5 توڑے چلے جائیں گے، 10 توڑے کم ہو جائیں گے، 100 من میں سے 10 من کم ہو جائے گا، اس کے تو اتنے بنتے ہیں۔ پھر بندہ کیلکولیٹ کرتا ہے، بھئی اتنی رقم بنتی ہے، دل میں لالچ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب ذوالجلال کے حکم کو فوقیت دینا، اپنی زندگی کا مشغلہ بنانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اللہ کی پسند کے عین مطابق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، حکم دیا کہ تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا گیا نا، تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل بتائی کہ وہ زمینیں جن میں مشقت کر کے پانی ڈالا جاتا ہے، کنویں سے نکال کر ڈالا جاتا ہے، محنت مشقت کر کے دور سے پانی لایا جاتا ہے، تو اس میں حکم یہ ہے کہ پیداوار میں سے 10واں حصہ لوگوں کو کہو اور لوگوں کو پابند کرو، ان کو بتلاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اور جو بارانی جگہ ہیں، یعنی محنت اور مشقت والی جگہ ہیں، وہاں پر 20واں ہے، جہاں محنت مشقت نہیں ہے وہاں پر 10واں ہے۔ اب دیکھیے نا، جہاں محنت مشقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم میں بھی کمی لائی ہے۔ یہ انسان کا بڑا خیال رکھا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ جہاں محنت مشقت ہوتی ہے وہاں اللہ پاک نے حکم تھوڑا رکھا ہے، جہاں محنت مشقت زیادہ ہوتی ہے اپنا حکم کم کر دیا اس نے، کہ محنت مشقت ہے تو اب 20واں دینا ہے، اب 10واں نہیں دینا، محنت مشقت نہیں ہے تو اب 10واں دینا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ یہ تاکید فرمائی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم زندہ ہوگا نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ نہیں تو پھر اللہ پاک دکھاتے ہوتے ہیں۔ یہ گزشتہ 2 دنوں میں 2 دن پہلے ژالہ باری ہوئی تھی، کتنا نقصان ہوا ہے ایک مخصوص جگہ میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تمام زمیندار حضرات اس بات کا تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم عشر ضرور نکالیں گے، اور الحمدللہ کئی احباب نکالتے ہیں ماشاءاللہ، اپنی زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور اسی طرح عشر کا بھی اہتمام کرتے ہیں، دیگر جو صدقات ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ جس کا سودا ہو گیا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گا، کبھی خسارے میں نہیں جائے گا، اس کا نفع ہی نفع ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہوگا، نقصان نہیں اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہے خرچ کرنے کا؟ ایک تو مال کی تطہیر ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ غربا اور مساکین کی اعانت ہو جاتی ہے، غربا اور مساکین کی اعانت اور ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مالدار وہ اپنے مالوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غربا کو دیں، تو غربت بھی ختم ہوگی۔ یہ اسلامی قوانین اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام بھیجا ہوا، یہ اسلامی نظام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بھیجا گیا یہ نظام ہے۔ اس نظام کے تحت چلیں گے، کبھی بھی بدامنی بھی نہیں آئے گی، بدحالی بھی نہیں آئے گی، خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، اور امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم زندہ ہوگا۔ اور جب اللہ کا حکم نہ ہو، جتنی مرضی طاقت ہو،
پھر ہم با اختیار سے بے اختیار بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم زندہ کرنا ہے تو عشر ضرور نکالنا ہے۔ عشر کے مصارف کیا ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ہر کس و ناکس کو عشر نہیں دینا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں مستحق نہیں ہوتے ہیں، وہ آ کر آپ کو 2 توڑے 4 توڑے 5 توڑے، کئی تو ایسے ہوتے ہیں پرنٹ کر کے بھی اوپر لگا لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری طرف سے ہے۔ بھئی مستحقین کون ہیں؟ مستحقین وہ ہیں جو بالکل نادار ہوں، غریب ہوں، فقراء ہوں، کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، کوئی ایسا ادارہ ان کا انتظام کر رہا ہو ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا، ان کی پڑھائی کا، میڈیکل کا، تو ایسے اداروں کو بھی عشر دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کو کنفرم پتہ ہو، تب جا کے جو ہے نا یہ اللہ کے راستے میں خرچ، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں تو مصرف کے اندر کریں گے تو اجر ملے گا نا، مصرف میں نہیں کرتے ہیں تو اجر نہیں ملے گا۔ تو سب سے بہترین مصرف کیا ہے؟ سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ اپنے اقارب، اپنی قریبی رشتہ داروں میں جو مستحق ہیں آپ ان کو عشر دیں، اور عشر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی چیز دیں، اس چیز کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، دل کے اندر نیت کر لیں، بس سامنے والا مستحق ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان میں دیکھیں کوئی مستحق ہے، اگر ہے اس کو دیں گے تو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو عشر ادا کرنے کا اجر اور دوسرا قرابت داری کا اجر۔ پھر اور دیکھیں، اپنے قریب دیکھیں، محلے داری دیکھیں، گاؤں دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، اپنے قوم، قبیلے اور خاندان اور کنبے میں دیکھیں، ان کو دے دیں۔ اس کے علاوہ باقی اگر اس میں کوئی مستحق نہیں ہے، خود دینے والے موجود ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ وہ دیگر مصارف میں دیں۔ وہ دیگر مصارف وہی ہیں جہاں پر مسکین کی تعریف صادق آتی ہو، فقیر جس کو کہا جاتا ہے وہ حقیقی معنوں میں فقیر ہو، مستحق ہوں، ادارے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کو دینا چاہیے۔ تیسری بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے، ہمارے عام معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی ہوتی ہے، سارے لوگ مل کر ایک آدمی کو دے دیتے ہیں۔ ایک مشہور ہو گیا کہ فلاں ہے، فلاں کو دیا جائے، وہ سارے لوگ اتنے اکٹھے ہو کر اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ خود جو ہے مالک نصاب بن جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ بھی نہیں، ان کی اعانت بقدر ضرورہ، اس کی ضرورت کے تحت، دیگر اور ضرورت مند ہیں ان کو دیں، ان کو دیں، ان کو دیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان معلوم ہے زکوٰۃ کے اموال میں، یہ تفصیلی باتیں ہیں اس وجہ سے ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ آ سکے، اور یہ ضروری مسائل ہیں، اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے مستحق زیادہ ہوں ان کو دیکھیں۔ اب ان کی ضروریات کا بھی مختلف صورتیں ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس راشن نہیں ہوتا، آپ ان کو یہ بھی دے سکتے ہیں، اتنی رقم دے سکتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کر لیں۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے ان کے ہاں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، یا کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے، رہائش نہیں ہوتی ہے، معاملات نہیں ہوتے، اس مصرف میں خرچ کریں، پانی کا انتظام کروا دیں کسی فقیر، اور اسی طرح کسی مستحق بچی اس کی شادی کروا سکتے ہیں، یہ سب سے بہترین مصارف ہے۔ اور یہ بھی نہیں چلو فلانے کی شادی ہے، شادی میں بھی چلے جائیں گے، اس کو زکوٰۃ کی رقم بھی دے دیں گے، ہمارا بھی فائدہ، اللہ پاک تو نیتیں جانتا ہے نا، یہ نہیں ادا دو فائدے، اپنا ذاتی مفاد بھی دیکھ لیا اور اللہ کا حکم بھی پورا کر دیا، اگرچہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان مستحقین کا آپ خیال رکھیں تو اللہ پاک آپ کو اور مزید دے گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، عشر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، فطرانہ واجب ہے، یہ تو ضروری چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح وہ مدارس جن مدارس میں بچے زیر تعلیم ہیں اور ان بچوں کی کفالت ادارہ کرتا ہے، بچے مستحق ہیں، ان کی کفالت ادارہ کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کی رہائش کا انتظام، جس طرح کے بڑے بڑے مدارس اس طرح موجود ہیں، تو ایسی جگہ پر جہاں آپ کے فطرانے اور زکوٰۃ اور اسی طرح صدقہ و خیرات کی رقم ان مستحقین کے اوپر لگتی ہے تو آپ دیں، ضرور دیں، اس پر اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس میں بھی 2 فائدے ہیں، ایک فائدہ زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور دوسرا وہ بچے وہ بچیاں جو تعلیم اور تعلم حاصل کرتی ہیں اور اللہ کا دین حاصل کرتی ہیں، حافظہ بنتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں، عالم بنتے ہیں، حفاظ بنتے ہیں، قراء بنتے ہیں، تو
تو ان کی بھی اعانت ہو جائے گی اور ان میں بھی آپ حصے دار ہوں گے۔ لیکن معاف کیجیے گا، ہمارے معاشرے میں بڑا المیہ ہے، جو مستحقین نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو مستحق بناتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی بیچارہ اگر دینے والا ہوتا ہے نا، جو خوف خدا کی وجہ سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، سارے لوگ اس کا پتہ بتاتے ہیں، وہ سارے ان کے پیچھے چلے جاتے، دروازہ دستک کی، بھئی ہمیں بھی دیتے، یہ تو تنگ کرنے والی بات ہوگی نا۔ تو اسی طرح ہاں سفید پوش ہیں، ایسے مستحق بھی معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں، کسی سے مانگتے نہیں، ہاتھ پھیلاتے نہیں، کسی کے سامنے بات کرتے نہیں، کیوں؟ شرم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ مستحق ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں، اس کے گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، اس کی ضروریات بڑی مشکل سے چلتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، نہیں مانگتا، آپ اسے ادا کریں، آپ کو پھر بھی دوہرا اجر ملے گا۔ تو اسی لیے عزیزان کرامی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو جس دن تم فصل کو کاٹو۔ اب ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوتا ہے، بعض فصلیں ایسی ہوتی ہیں کٹ جاتی ہیں، فوراً آڑتیوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں، پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو بھائی اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ اتنے من گندم ہوئی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اگر وہ گندم علیحدہ کر لے، ان میں سے 100 میں سے جس طرح 5 ہیں، 5 من ہے، وہ الگ کر کے گندم کی صورت میں دے دے تب بھی ادا ہو جائے گی، ان کو جمع کر کے ان کی قیمت لگا کر ان کی رقم اگر تقسیم کر دی جائے تو تب بھی ادا ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ مسائل جو ہم نے سنے اور بتلائے گئے، ان پر عمل کرنا ہے، دوسرے احباب کو بھی بتلانا ہے، تاکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پسند کا پتہ چل سکے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد تو یہی ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، جو زندگی گزاریں گے یہ بھی ہماری اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلائیں گے تو اپنا فائدہ ہے، نہیں چلائیں گے تو نقصان اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو نہیں ہوگا، اپنا ہوگا۔ تو اسی لیے ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ضرور پورا کر سکیں۔ اور آخری بات یہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میرا نقصان ہو، میرا فائدہ ہو۔ فائدہ یہ انسان کی فطرت میں، انسانی فطرت ہے کہ انسان فائدہ چاہتا ہے، نقصان کبھی نہیں چاہتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے میں یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے اس مال میں کمی نہیں آئے گی، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں دو گے تو ہم نے اللہ کی ماننی ہے، اپنی نہیں ماننی ہے۔ اور اسی طرح اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھنا۔ آج مسلمان بھائی قسم پرسی کے عالم میں کوئی پرسان حال نہیں، اور ان کے رہنے کے لیے ان کے گھر جو ہیں وہ مسمار کر دیے گئے، ان کے گھر تباہ و برباد کر دیے گئے، معصوم کلیاں ڈھیروں ملبے کے نیچے دب کر جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور ہمارے وہ بزرگ جو چلنے پھرنے سے آ رہی تھے وہ بھی چھتوں کے ڈھیر اور ملبے کے نیچے وہ آ کر جام شہادت انہوں نے نوش کر دیا۔ کم از کم ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ باقی ذمہ داریاں تو یہ ہماری ریاست کی بنتی ہیں، سب کی بنتی ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دیے ہیں، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ آگے بڑھیں تو شانہ بشانہ انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، سارے جائیں گے۔ جب فوج کا سپہ سالار آگے جاتا ہے تو فوج بھی جب مشکل میں آتی ہے تو ایسی صورت میں عوام الناس بھی اپنے سینوں کو پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو المیہ ہے، یہ تو رونا کئی دہائیوں سے ہیں، روتے رہیں گے، لیکن اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں گے کہ اللہ کریم پھر سے وہ فضائے بدر پیدا ہو، اللہ کریم پھر سے وہ احد والا سرور پیدا ہو، پھر سے وہ حنین والی مدد حاصل ہو۔ ہم دعائیں تو مانگ سکتے ہیں، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد کریں، اور اگر ہو سکے کوئی ایسے مستند ادارے ہوں جو ان کے لیے فنڈنگ کر رہے ہوں اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ ان تک رسائی ممکن ہے، ایسے ادارے موجود ہیں، اگر ان میں سے کوئی بندہ بھی آپ کو زکوٰۃ اور عشر کو کہے اور آپ کو 100% اس بات کا یقین ہو تو ایسی صورت میں ان کو بھی عشر کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔